حضرات گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ واحد النساء بنت ظہور الحسین صاحب کی روح کو اصال فرمائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ذکرہ للشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاۃ للمطیعین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر۔ صلوات پڑھنے پر محمد لائق صد احترام قبلہ و کعبہ اور حاضرین فرش عزا، ایک مرحومہ کے سال ثواب کے سلسلے سے اور عنوان سے ان مجالس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یہ اس سلسلے کی دوسری اور آخری مجلس ہے جس سے میں خطاب کا شرف اور سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ مجھ سے قبل میرے بھائی مولانا شارف صاحب نے ایک مکمل مدلل گفتگو آپ حضرات کے سامنے فرمائی۔ آپ حضرات نے بہت محبتوں سے انہیں سنا۔ میں بھی ایک طالب علم کی حیثیت سے کچھ گزارشات اور معروضات لے کے آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ چونکہ مجلس خود اپنا ایک عنوان رکھتی ہے، ایک موضوع رکھتی ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ جب بھی کسی کنیز فاطمہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے تو فاطمہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے کیونکہ انسان جب تک اس دنیا میں رہتا ہے تو وہ یا مومنوں کے درمیان زندگی گزارتا ہے یا مومنات کے درمیان زندگی گزارتا ہے، مگر جب وہ قبر کے ادھر چلا جاتا ہے پھر وہ مومنوں کے ساتھ نہیں، امیر المومنین کی بارگاہ میں زندگی گزارتا ہے۔ تو بہرحال اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آیہ کریمہ کو تلاوت کیا گیا۔ اگر زحمت نہ ہو تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، یہ جگہ جو ہے اگر پر ہو جائے گی تو ذرا سا آگے آ جائیے، تھوڑا سا آگے آ جائیے، اس جگہ کو بس پر کر لیں تاکہ ایک مجلسی ماحول۔ ایک اور صلوات پڑھنے پر محمد والے۔ ایصال ثواب کی مجلس ہے اور ایک کنیز فاطمہ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ مولانا نے مکمل مجلس جو ہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے عنوان سے خطاب کی۔ میں چاہوں گا کہ کچھ گوشے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں بھی آپ کی خدمت عالیہ میں رکھوں تاکہ بی بی کی بارگاہ میں ایک حاضری لگ جائے۔ اس لیے کہ ہم نے علماء سے یہی سنا ہے کہ جب بھی سیدہ کی بات آئے تو تم سیدہ کے حق میں بولو، اس لیے کہ اگر آج تم یہاں سیدہ کے حق میں بولے تو محشر میں سیدہ تمہارے حق میں بولے گی۔ تو جو بھی چاہتا ہے کہ سیدہ اس کے حق میں بولیں، اس پر واجب ہے کہ وہ فرش عزا پہ سیدہ کے حق میں بولے۔ دنیا میں سب سے اچھا مذہب اور سب سے اچھا دین جو ہے وہ دین اسلام ہے، مگر دین اسلام کو ہر زمانے سے نشانہ بنایا گیا، ہر زمانے میں تہمتیں لگائی گئیں، الزامات لگائے گئے، اور اس دور میں بھی ترقی یافتہ دور میں بھی یہ الزام لگایا گیا کہ اسلام نے عورت پر پابندیاں لگائی ہیں، اسلام نے عورت کو آزادی نہیں دی ہے، اسلام نے عورت کو اس کے جینے کا حق نہیں دیا ہے، بلکہ جینے کے تمام تر ادھیکار اس سے چھین لیے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اسے پردے میں رکھا ہے۔
یاد رکھیے گا، اسلام جس قانون اور جس نصاب کے تحت چلتا ہے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے عورت کو اتنی عزت دی ہے، اتنی عزت دی ہے، قبلہ موجود ہیں بتائیں گے، اور جو صاحب نظر ہیں وہ بھی بتا سکتے ہیں کہ عورت کو اتنی عزت دی ہے کہ قرآن مجید میں کوئی مردوں کا سورہ نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، قرآن مجید میں کوئی سورہ رجال نہیں ہے، سورہ نساء ہے، تاکہ عورت احساس کمتری کی شکار نہ ہو۔ اللہ اکبر، یہ کمال ہے کہ اس نے قرآن مجید میں 114 سوروں میں عورت کے نام کا سورہ رکھا مگر سورہ رجال نہیں رکھا۔ کیوں؟ تاکہ یہ احساس کمتری کی شکار نہ ہو سکے۔ پھر مرسل اعظم سے پوچھا گیا کہ عورت کی حقیقت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، تو مرسل اعظم نے فرمایا کہ عورت کی زندگی کے 3 حصے ہیں، 3 روپوں میں، 3 اندازوں میں عورت کو ہم دیکھتے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جب وہ باپ کے گھر میں ہوتی ہے تو بیٹی کہلاتی ہے، جب وہ شوہر کے گھر میں جاتی ہے تو وہ زوجہ کہلاتی ہے، اور جب خدا اس کی آغوش میں کوئی کلی کھلا دیتا ہے تو وہ ماں بن جاتی ہے۔ مرسل اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ نے عورت کو اتنی عزت دی ہے کہ ان تینوں مرحلوں میں اسے کوئی نہ کوئی تحفہ دیا ہے تاکہ اس کی عظمت برقرار رہے۔ کیا کہ جب عورت بیٹی کی حیثیت سے ہوتی ہے تو رحمت ہوتی ہے اپنے باپ کے لیے۔ میں بہت لمبی گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ اب لمبی گفتگو کا وقت بھی نہیں ہے۔ عورت، ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پر۔ عورت جب بیٹی ہوتی ہے تو رحمت ہوتی ہے اپنے باپ کے لیے۔ عورت جب زوجہ بنتی ہے تو آدھا ایمان ہوتی ہے اپنے شوہر کے لیے، اور عورت کے جب ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں میں جنت ہوتی ہے اولاد کے لیے۔ اگر اس لفظ کو آپ پذیرائی کر گئے تو میں اپنی گفتگو کا مرکز اور محور طے کروں گا کہ مجھے کدھر جانا ہے۔ پھر سنیے، عورت، یہ پوری دنیا کی عورتوں کا اصول ہے کہ عورت جب بیٹی ہوتی ہے تو رحمت ہوتی ہے اپنے باپ کے لیے، عورت جب زوجہ بنتی ہے تو آدھا ایمان ہوتی ہے اپنے شوہر کے لیے، عورت کے قدموں میں جنت ہوتی ہے اولاد کے لیے۔ یہ کلیہ ہے، یہی نظام ہے، یہی کسوٹی ہے، یہی پیمانہ ہے۔ خدا کی قسم، فرش اعضاء پہ بیٹھ کے سوچو کہ اگر اسی محور پر اور اسی ترازو پہ رکھ کے سیدہ کی ذات کو دیکھا جائے تو کائنات کی ہر عورت کا قد بونا نظر آئے گا، سیدہ کا قد بلند نظر آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر اسی کسوٹی پر ہم کائنات کی تمام عورتوں کو رکھیں اور ایک پلڑے میں سیدہ کا وزن کو رکھیں تو سیدہ کا وزن بھاری نظر آئے گا، سیدہ کے پلڑے میں وجود طاقت نظر آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی ہر بیٹی رحمت ہے اپنے باپ کے لیے۔ میری بیٹی میرے لیے رحمت، آپ کی بیٹی آپ کے لیے رحمت، ان کی بیٹی ان کے لیے رحمت، ان کی بیٹی ان کے لیے رحمت، مگر سلام ہو فاطمہ پر کہ فاطمہ اس کے لیے رحمت ہے جو کائنات کے لیے رحمت ہے۔ صلوات پڑھیں نا پر محمد و آل محمد پر۔ صلی اللہ کا اللہ رحمت للعالمین، اے محمد ہم نے تمہیں بھیجا ہی نہیں مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو کائنات کی کون بیٹی ہے جو فاطمہ کے مقابلے پہ آئے؟ اس لیے کہ ہر بیٹی یہ کہے گی کہ میں اپنے باپ کے لیے رحمت ہوں، مگر فاطمہ کیا کہے گی؟ فاطمہ کہے گی میں اس کے لیے رحمت ہوں جو کائنات کے لیے رحمت ہے۔ اللہ اکبر، وجود فاطمہ، شان فاطمہ، برکت فاطمہ ملاحظہ کیجئے۔ کائنات کی ہر زوجہ اپنے شوہر کا آدھا ایمان۔ شریعت کا حکم کیا ہے؟ اگر نکاح سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو گے تو 2 رکعت کا ثواب، نکاح کے بعد پڑھو گے تو اب 2 رکعت کا نہیں اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ ایمان مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ کمال یہ ہے میری بیوی میرا آدھا ایمان، آپ کی زوجہ آپ کا آدھا ایمان، آپ کی زوجہ آپ کا آدھا ایمان۔ اگر اس پیمانے پہ بھی سیدہ کو ناپو گے تو خدا کی قسم کائنات کی ہر زوجہ پستہ قد نظر آئے گی فاطمہ کے سامنے، اس لیے کہ کائنات کی ہر زوجہ اپنے شوہر کا آدھا ایمان ہے، فاطمہ اس کا آدھا ایمان ہے جو خود کل ایمان ہے۔
فاطمہ اس کے لیے آدھا ایمان ہے جو خود کل ایمان ہے. کائنات کی ہر ماں کے قدموں میں اس کی اولاد کی جنت ہے. میری جنت میرے ماں کے قدموں میں، آپ کی جنت آپ کی ماں کے قدموں میں، ان کی جنت ان کی ماں کے قدموں میں. پھر کہاں سے ناپو گے فاطمہ کا کردار؟ کائنات میں کوئی عورت فاطمہ کے مقابلے کی نظر نہیں آئے گی. اس لیے کہ امت کی جنت قدموں میں رکھنا اور ہے، اماموں کی جنت قدموں میں رکھنا اور ہے. اتنی بلند کردار کی مالکہ نام ہے فاطمہ. جانتے ہیں آپ، ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا، امامت علی کی نسل میں نہیں ہے. مختصر تمہید کے بعد میں نے وزنی جملہ عرض کیا. امامت علی کی نسل میں نہیں ہے، امامت سیدہ کی نسل میں ہے. اب میں آپ کی اس خاموشی کو کیا سمجھوں؟ امامت علی کی نسل میں نہیں ہے، امامت سیدہ کی نسل میں. اس لیے کہ کسی نے مولا سے سوال کیا، مولا آپ کی جدہ فاطمہ کے اگر دو جگہ ہوئے، ایک زمین پہ ایک آسمان پہ، مہر بھی دو جگہ دیے گئے، زمین والا الگ آسمان والا الگ، تو مولا پھر نسلیں بھی دو چلیں گی نا، ایک زمین والی ایک آسمان والی. کہاں؟ بالکل. زمین والی کا نام سادات ہے، آسمان والی کا نام امامت ہے. تو اللہ نے امامت علی کی نسل میں نہیں رکھی، امامت فاطمہ کی نسل میں رکھی ہے. اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میں ہر حسینی تک یہ جملہ پہنچانا چاہوں گا، امامت علی کی نسل میں نہیں ہے، امامت فاطمہ کی نسل میں ہے. اگر امامت علی کی نسل میں ہوتی تو عباس بھی امام ہوتے. صلوات پڑھیں نا پر محمد و آل محمد پر. اگر امامت علی کی نسل میں ہوتی تو جناب عباس بھی امام ہوتے، مگر امامت سیدہ کی نسل میں رکھی گئی ہے تاکہ سیدہ کے مرتبے کو سمجھیں، سیدہ کی کیفیت کو سمجھیں، سیدہ کے عزت اور احترام کو سمجھا جائے. دنیا میں کتنی خواتین گزری ہیں بھائی، ہر خاتون کہیں نہ کہیں جا کے آئیڈیل بن جاتی ہے. ہر ماں اپنی بیٹی کے لیے آئیڈیل ہے، ہر پڑھانے والی اپنی شاگردوں کے لیے آئیڈیل ہے. آئیڈیل بنتی ہے مگر کب بنتی ہے؟ اس وقت بنتی ہے جب عمر کا ایک طویل حصہ گزار دیتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں ہر چیز کمال تک اس وقت پہنچتی ہے جب عمر کا ایک حصہ گزار دیا جاتا ہے. عمر کا گزارنا ضروری ہے. آپ نے درخت پہلے دن لگایا، پہلے دن پھل تھوڑی دے دے گا، جبکہ آم ہی کا درخت ہے، مگر پھل دینے کے لیے وقت کی ضرورت ہے. چونکہ جب تک کمال تک نہیں پہنچے گا تب تک پھل نہیں دے گا. آپ نے شیر کا بچہ لے آئے جنگل سے، وہ حملہ تھوڑی کر دے گا، شکار تھوڑی کر دے گا، کیونکہ ابھی بچہ ہے. کمال تک پہنچنے کے لیے وقت لگتا ہے. کوئی بھی چیز اگر آپ کمال پر دیکھ رہے ہیں تو اس کے پیچھے ایک وقت ہے، عمر ہے. آپ نے آیت اللہ سیستانی کی تقلید پہلے دن نہیں کی، اس وقت پہنچے جب کمال پر پہنچ گئے. مگر کمال یہ ہے کہ یہ ہمارے یہاں ہیں، یہ ہمارے خاندانوں میں ہے کہ ہمارے یہاں کمال تک جانے کے لیے عمر کی تقاضا ہے کہ عمر ہوگی تو کمال ملے گا. مگر اہل بیت کے یہاں ایسا نہیں ہے کہ پیدا ہوتے ہیں تو کمال کے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ، یہ پیدا ہوتے ہیں تو صاحب کمال ہوتے ہیں. ان کے یہاں کمال کے لیے عمر درکار نہیں ہے، ان کے یہاں یہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ سیدہ کی کل عمر 18 برس ہے، اور اس 18 برس کا عالم یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو فاطمہ سے اونچی کوئی بیٹی نظر نہیں آئے گی، فاطمہ سے بلند کوئی زوجہ نظر نہیں آئے گی، فاطمہ سے بلند کوئی ماں نظر نہیں آئے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے لیے 18 برس میں کردار بن گئی، زوجہ کے لیے 18 برس میں کردار بن گئی. زندگی کے جس رخ سے دیکھیں گے فاطمہ سے بلند کوئی نظر ہی نہیں آئے گا. اب جملہ جو کہنا چاہتا ہوں وہ سنیے گا، یاد رکھیے گا. یہ جتنی ساری دشمنیاں آپ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، یہ اہل بیت کے ساتھ نہیں ہیں، یہ فاطمہ کے ساتھ ہیں.
یہ اہل بیت کے ساتھ نہیں ہیں، یہ ساری دشمنیاں فاطمہ کے ساتھ ہیں، اس لیے کیونکہ سارے کمالات کا مرکز فاطمہ ہے، سارے کمالات کا مرکز فاطمہ ہے۔ فاطمہ کی ذات اگر نہ ہوتی تو شاید اتنے کمالات مدینے میں کسی گھر میں ایک ساتھ جمع نہ ہوتے۔ اگر آج اسلام کے نام پر آپ چراغاں دیکھ رہے ہیں، اگر آج مسجدوں کو دیکھ رہے ہیں، اگر آج لا الہ الا اللہ کے نعرے دیکھ رہے ہیں، اگر آج محمد رسول اللہ کی تسبیح دیکھ رہے ہیں، اس میں بھی احسان ہے فاطمہ کا، اس لیے کہ یہ بھی اگر کہیں نظر آ رہا ہے تو یہ جلوہ بھی فاطمہ کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ اسلام میں کچھ نہیں رکھا فاطمہ کے علاوہ۔ اگر آپ اسلام کی تاریخ کو دیکھیں گے تو اسلام کے تینوں محسن فاطمہ کے گھر میں ہیں، اسلام لانے والا بھی فاطمہ کے گھر میں ہے، اسلام پھیلانے والا بھی فاطمہ کے گھر میں ہے، اسلام بچانے والا بھی فاطمہ کے گھر میں ہے، لانے والا بھی لانے والا بھی، پھیلانے والا بھی، بچانے والا بھی۔ اور جتنا بڑا تعارف مرسل اعظم نے فاطمہ کا کرایا، کسی اور ذات کا نہیں کرایا۔ آپ اٹھا کے دیکھیے بھائی، خالی ذات کا نہیں کرایا، دروازے کا بھی کرایا ہے، بے شک بے شک، ذات نہیں دروازہ۔ آپ کہیں گے مولانا دروازے کا تعارف کرا، دروازے کی تعارف کی ضرورت ہے، اس لیے کہ میرا اور آپ کا دروازہ نہیں ہے، یہ سیدہ کا دروازہ ہے، سیدہ کا دروازہ ہے۔ اگر آپ کی بستی کے مولانا ایک مہینہ تک نماز صبح کے بعد کسی کے دروازے پہ جا کے بیٹھ کے چائے پینے لگے نا، تو کئی سال تک جب بھی پوچھا جائے گا مولانا کہاں ملیں گے، کہا فلاں کے دروازے پہ ملیں گے، وہیں بیٹھتے ہیں، وہیں دوستی ہے، وہیں جایا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ عقل مند قومیں اگر ایک مہینہ مولوی کسی کے دروازے پہ چلا جائے تو اسے بھی یاد رکھتی ہے۔ نبی 6 مہینے گئے، سلام کیا، کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی جانتے تھے کہ میرے بعد اس دروازے کے ساتھ ہونا کیا ہے۔ تو خود سوچئے، اس کو کیفیت کو سمجھئے کہ جب نبی دروازے تک کا استقبال بتا رہے ہیں، تعارف کرا رہے ہیں، یہ دروازہ کون سا ہے؟ یہ وہ دروازہ ہے جس پہ جبرائیل آتے ہیں، یہی دروازہ وہ ہے کہ جو مرکز نبوت ہے، یہی وہ دروازہ ہے جو مرکز امامت ہے، یہی وہ دروازہ ہے جو مرکز ولایت ہے۔ آپ آ گئے، سلام کر رہے ہیں، روز آتے تھے سلام کرتے تھے، روز آتے تھے سلام کرتے تھے، مسلمان دیکھتے تھے۔ اب ایک دن اسی دروازے پہ لوگ لکڑیاں لے کے آ گئے، 300 افراد جمع ہوئے ہیں دروازہ فاطمہ پہ۔ کتنے؟ 300 لوگ در سیدہ پہ جمع ہو گئے، 300 کم نہیں ہوتے۔ اچھا، یہ سب جمع ہوئے ہیں در سیدہ پر، کیوں؟ جلانے کے لیے؟ نہیں، جلانے کے لیے نہیں، علی کو گھر سے باہر نکالنے کے لیے۔ جب سیدہ نے منع کر دیا کہ میں علی کو تمہیں نہیں دے سکتی، تو اب تاریخ کہتی ہے کہ لوگوں نے کہا کہ اگر سیدہ نہیں دے رہی ہیں علی کو تو ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہم اس دروازے پہ جائیں۔ پھر لوگوں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو ہم دروازہ توڑیں گے، ہم علی کو بلائیں گے۔ تو ایک صاحب نے آگے کہا کہ کیسے کرو گے علی کا مقابلہ؟ علی وہی ہے جو خیبر میں ہے، علی وہی ہے جو خندق میں تھا، علی وہی ہے جو بدر میں تھا، علی وہی ہے جو احد میں تھا۔ کیسے ممکن ہے، کیسے ممکن ہے کہ تم علی کا مقابلہ کر لو؟ اگر علی باہر نکل آئے شمشیر لے کے، ذوالفقار لے کے باہر نکل آئے تو تم میں سے کون ٹکے گا؟ لوگوں کے دلوں میں دہشت تھی، خوف تھا۔ تو پھر یہ حملہ کیسے ہو گیا؟ ہمارے ہاں اردو زبان میں ایک مثال دی جاتی ہے، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ یہ مثال آج کے لیے نہیں ہے، یہ مثال اسی زمانے کے لیے۔ جب یہ کہا گیا کون ہے جو علی کے مقابلے پہ جائے گا؟ بھئی آپ فاطمہ کے دروازے پہ آ کے دق الباب کر رہے ہیں، آپ علی کو بلا رہے ہیں، اب سیدہ علی کو نکلنے نہیں دے رہی ہے، تو آپ دروازہ توڑ کے اندر جائیں گے تو سامنے تو علی ملیں گے نا، کون ہے جو مقابلہ کرے گا؟ سارا مجمع پیچھے ہٹا، 11 لوگ آگے بڑھے جن کے نام تاریخ میں موجود ہیں۔ نام آپ کیا ہوتا ہے نا کہ اس کو پہلے گرفتار کیا جاتا ہے جو نامزد ہو۔ 11 لوگ آگے بڑھے، انہوں نے کہا ہم، اور ان 11 میں بھی ایک سرغنہ تھا جس نے آگے بڑھ کے کہا کہ میں۔ اس کے اندر جرأت کیسے آ گئی؟ اس لیے کہ یہ وہ 11 افراد وہ تھے
جو گھر سے بھی جنگ کے لیے اس وقت نکلتے تھے جب گھر میں خواتین کو بتا دیا جاتا تھا کہ ساتھ علی جا رہے ہیں. یعنی اگر علی کے جانے کا یقین نہ ہوتا تو گھر کی عورتیں انہیں میدان میں نہ بھیجتی. آج ان کے اندر اتنی جرت کہاں سے آ گئی؟ آج ان کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ علی کے مقابلے پہ جا رہے ہیں؟ اب سنیے، ان 10 آدمیوں کو 11ویں آدمی نے سمجھایا کہ اب کچھ بھی ہو جائے علی تلوار نہیں نکالیں گے. کہ کیوں؟ کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ محمد نے جاتے جاتے علی سے وعدہ لیا ہے کہ علی کچھ بھی ہو جائے تمہیں تلوار نہیں نکالنا، ورنہ ساری امت مسلمہ دوبارہ اپنے مذہب پر پلٹ جائے گی. غور کیا آپ نے؟ ورنہ ساری امت مسلمہ اپنے مذہب پر پلٹ جائے گی. آپ یہ کہہ رہے ہیں جب علی کے دروازے پہ حملہ ہوا تو علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ تلوار علی نے اپنی وجہ سے نہیں، تمہاری وجہ سے نہیں اٹھائی، کیونکہ علی نہیں چاہتے تھے کہ تم دوبارہ کافر ہو. 11 لوگ اندر آ گئے. اب جناب امیر کا مرثیہ سنیے، جو جناب امیر نے مرثیہ کیا پڑھا ہے. خدا کی قسم مرثیہ نہیں ہے، علی کی مظلومیت ہے. کہتے مجھے مدینے میں تنہا چھوڑ دیا گیا، مجھے مدینے میں تنہا چھوڑ دیا گیا. اور اس کے بعد جو امام نے جملہ کہا وہ عجیب و غریب تھا کہ تنہا تو مصطفیٰ جنگ بدر میں بھی نہیں آئے، 1000 کے مقابلے پہ 313 لائے تھے، اور مجھے کوئی جنگ معجزے کے طور پہ فتح نہیں کرنا تھی، اس لیے کہ نبی نے بھی کوئی جنگ معجزے کے طور پہ نہیں لڑی. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میں مدینے میں کتنی طاقت رکھتا ہوں. اور اس کے بعد پھر جناب سیدہ کا وہ جملہ کہ جناب سیدہ نے فرمایا کہ میرے بابا کی شہادت کے بعد مدینے میں 3 لوگ ایسے تھے جو اس مذہب پر قائم رہے جو میرے بابا کا مذہب تھا. اب جملہ سنیے گا، پورے مدینے میں نبی کے بعد 3 افراد ایسے تھے جو اس دین پر باقی تھے جو دین نبی چھوڑ کر گیا تھا. اب جملہ کہوں، جو 3 سے کروڑوں میں بدل دے اسے زینب کہتے ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر. جو 3 سے سے کروڑوں میں بدل دے اسے زینب کہا جاتا ہے، ورنہ 3 افراد تک رک گیا تھا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم کہہ رہے ہو کہ تم نے سنا ہے کہ علی تلوار نہیں اٹھائیں گے تو چلو ہم چلتے ہیں. دروازے کو آگ لگا دی گئی. دروازے میں آگ لگی، یاد رکھیے گا کوئی بھی دنیا کا دروازہ آپ جلائیں گے تو دروازہ جلے گا، گرے گا نہیں، یا گر جائے گا. کیوں؟ کیونکہ دروازہ جلنے کے بعد بھی دیواروں میں پھنسا رہتا ہے، اس کی گرفت دیواروں میں ہوتی ہے. دیواروں کی وجہ سے دروازہ کھڑا ہوتا ہے، اپنی وجہ سے نہیں. تو وہ دروازہ جلا تو ان کی وجہ سے گرا کیسے؟ خود نہیں گرا، اسے بھی گرایا گیا. وہ کیسے گرایا گیا جانتے ہیں؟ وہ ہاتھوں سے نہیں گرایا گیا، وہ لاتوں سے نہیں گرایا گیا، بلکہ روایات کہتی ہیں کہ ایک بلی نما لکڑی لائی گئی، اسے 11 آدمیوں نے پکڑ کے اٹھایا، اور پکڑ کے اٹھانے کے بعد دروازے سے مارنا شروع کیا. دروازے کے پیچھے سیدہ تھی. صاحب نہیں پڑھ رہا ہوں ابھی، میں صرف ایک تاریخ کا منظر آپ کو سنانا چاہتا ہوں. دروازہ گر گیا، دروازہ گر گیا. جب دروازہ گرا تو دروازہ زمین پر نہیں گرا، دروازہ سیدہ پہ گرا. دروازہ گر گیا. چشم زدن میں 11 لوگ گھر کے اندر آ گئے. کتنے؟ 11 لوگ گھر کے اندر آ گئے. میرا آپ سے نہیں، عالم اسلام سے سوال ہے کہ یہ 11 آدمی گھر میں آئے کیسے؟ 11 آدمی گھر کے اندر آئے کیسے؟ چونکہ دروازہ گر گیا، دروازہ زمین پہ گرا ہے ظاہراً، مگر دروازے کے نیچے فاطمہ. یہ آئے کہاں سے 11 افراد؟ اسی دروازے سے چڑھ کے آئے، اندر آ گئے. سامنے جناب امیر کھڑے تھے، انہوں نے آ کے جناب امیر کے گلے میں رسیاں ڈال دی. جناب امیر کھڑے رہے. اس کے بعد جناب امیر کو گلے سے کی رسی سے پکڑ کے پورے مدینے میں گھمایا.
جب یہ عزائے فاطمیہ کی مجلس سے ہوتی ہے نا تو ہمارا فوکس صرف جناب زہرا کی مظلومیت کی طرف ہوتا ہے. نہیں، جتنی جناب زہرا مظلوم ہے اس سے کہیں زیادہ جناب امیر مظلوم ہے. اس لیے کہ جناب امیر نے صبر کیا ہے، برداشت کیا ہے. یہ ساری مصیبتیں جناب امیر نے سنی نہیں ہیں، دیکھی ہیں، اپنے گھر میں حادثات دیکھے ہیں، مدینے میں گھما رہے ہیں. اب جب مدینے میں گھمایا جا رہا ہے تو مدینے میں خالی مسلمان نہیں ہیں، مدینے میں کچھ ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے علی کو پہلے دیکھا تھا. کہیں وہی علی جو خیبر میں تھا؟ کہاں؟ کہا ہمیں کلمہ پڑھواؤ، ہم بھی مسلمان ہونا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام تمہارا ظلم نہیں کر پایا وہ کام علی کے صبر نے کر دیا. لوگ علی کے صبر کی وجہ سے مسلمان ہوتے چلے گئے. آ گئے دربار میں، آ گئے. جب آ گئے تو پوری دنیا کے طاقتور لوگ وہاں دربار میں موجود تھے ظاہراً. تو مولا کائنات نے اپنی مٹھی بند کی ہے. مٹھی کھلوانا چاہتے ہیں. کیوں کھلوانا چاہتے ہیں؟ صرف اس لیے کھلوانا چاہتے ہیں تاکہ علی کا ہاتھ کسی کے ہاتھ سے مس ہو جائے. جیسے ہی مس ہوگا ہم غل مچا دیں گے کہ علی نے بیعت کر لی ہے. مگر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، مٹھی کھلوا پائے؟ ارے مٹھی کھلوا پائے یا نہیں کھلوا پائے؟ ذرا بولیے، تھوڑا زور سے بولیں، میں ممبر پہ اونچا سنتا ہوں. کھلوا پائے؟ آپ نے غور ہی نہیں کیا. وہ علی کے مقابلے پہ کیا آئیں گے جو بند مٹھی نہ کھلوا سکیں؟ وہ علی کے مقابلے پہ کیا آئیں گے جو بند مٹھی نہ کھلوا پائیں؟ انہوں نے بیعت کے لیے سوال کیا. یہ دنیا کی بیعت کا اصول ہے کہ جب بھی بیعت ہوتی ہے ایسے ہوتی ہے، مگر علی نے ایسے بیعت نہیں کی، نہ لی. کرنا تو بہت دور ہے، علی نے ایسے بیعت بھی نہیں لی جس کا شکوہ لوگوں نے رسول اللہ سے کیا. جب غدیر کا خطبہ تمام ہو گیا اور مولا نبی اللہ نے فرمایا کہ خیمہ لگایا جائے، خیمے میں مسند بچھائی جائے، مسند پہلی کو بٹھایا جائے. خیمہ لگایا گیا، مسند لگائی گئی، علی کو اس مسند پہ بٹھایا گیا. یا رسول اللہ آپ کیا کریں؟ نبی نے فرمایا جتنے لوگ ہیں سب سے کہو کہ جا کے علی کی بیعت کریں. مجمع کتنا تھا؟ 1.25 لاکھ کا. 1.25 لاکھ لوگ آئیں اور علی کی بیعت کریں. کتنا ٹائم لگے گا؟ ٹائم تو چاہیے نا. تو لوگوں نے پوچھا یا نبی اللہ سب سے پہلے بیعت کون کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا میرے گھر کی عورتیں. ان عورتوں میں جناب سیدہ بھی تھی، ازواج رسول بھی تھی، اولاد رسول بھی تھے، اصحاب رسول بھی تھے اس مجمع میں. کہ سب سے پہلے میرے گھر کی عورتیں علی کی بیعت کریں گی. اب عورت کیسے بیعت کر سکتی ہے؟ اس لیے کہ بیعت کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے ہاتھ کیا جائے، اس ہاتھ پہ ہاتھ رکھا جائے تب بیعت ہوگی. یا نبی اللہ عورتیں کیسے بیعت کریں گی؟ کہ علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے گا؟ نہیں، ایک تشت منگاؤ، تشت میں پانی مگرو اور اس تشت میں علی ہاتھ ڈالیں گے، اور جب علی ہاتھ ڈال کے نکالیں گے پھر ساری خواتین اس پانی میں ہاتھ ڈالیں گی. یہ بیعت ہوگی. آپ نے غور ہی نہیں کیا. علی ہاتھ ڈالیں گے، ہاتھ نکالنے کے بعد پھر خواتین اس پانی میں ہاتھ ڈالیں گی، یہ بیعت ہوگی. کمال ہے، نبی 1400 برس پہلے پانی کے ذریعے بیعت کرا گئے. یہ تمہاری سمجھ میں آ گیا. ہم 1400 برس کے بعد عریضہ ڈالتے ہیں، یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا. صلوات پڑھیں نا پر محمد و آل محمد پر. بیعت کی جائے گی. بیعت کی گئی. اب کیفیت سمجھیے گا. بیعت کی گئی، پانی میں ہاتھ ڈالا گیا. وہ جملہ یاد رکھیے گا، مٹھی کھولیں تاکہ علی کے ہاتھ سے ہاتھ ٹچ ہو جائے. اب یہاں کیا ہوا؟ پانی منگایا گیا، خیمہ لگا ہوا ہے، جناب امیر کھڑے ہیں، رسول اللہ کھڑے ہیں، نبی کے گھر کی تمام خواتین آئی ہیں اور انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے. پانی میں ہاتھ ڈالتی نہیں اور ایک طرف لائن سے کھڑی ہوتی. جب سب نے بیعت کر لی علی کی، اب نبی کھڑے ہوئے ہیں. اب علی نے ایک جملہ کہا جو تاریخ ساز تھا. مولا فرماتے ہیں جس نے میری بیعت نہیں کی اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، کوئی مشکل نہیں کی، کوئی مشکل نہیں. مگر اگر آج کسی نے بیعت کی ہے اور وہ کل بیعت کو توڑتی ہے تو میں علی اس کی شفاعت نہیں کروں گا. آپ نے غور ہی نہیں کیا. پھر سن لیجئے، جناب امیر بھی کھڑے ہیں، رسول اللہ بھی کھڑے اور رسول اللہ کے گھر کی عورتیں ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ جس نے بیعت نہیں کی اس سے مجھے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. مگر اگر آج کسی نے بیعت کی ہے اور وہ کل توڑتی ہے میں علی اس کی شفاعت نہیں کروں گا. سچ بتائیے اس جملے پر نبی کو روکنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ کہنا چاہیے تھا علی یہ کیا کہہ رہے ہو، گھر کی عورتیں ہیں، اگر انہیں توڑنا ہوتی تو بیعت کیوں کرتی؟ مگر نبی خاموش رہے. نبی کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان خواتین میں کچھ خواتین ایسی بھی تھیں. صلوات پڑھیں نا پر محمد و آل محمد پر.
خواتین ایسی بھی تھیں کہ جن سے خوف تھا کہ جو بیعت توڑیں گی کمال ہو گیا. اس کے بعد کہا کہ اب کون؟ کہا مرد بیعت کریں گے. مرد کہا نبی اللہ مردوں میں سب سے پہلے؟ تو آپ نے نام لیے کہ فلا 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 یہ پہلے بیعت کریں گے. ان کے پیچھے سارا مجمع بیعت کرے گا. فلا صاحب آئے بیعت کرنے کے لیے. کہا علی نبی نے ہمیں بھیجا ہے تمہاری بیعت کے لیے, ہمیں تمہاری بیعت کرنا ہے. تو وہ بیعت یاد ہے آپ کو تاکہ ہاتھ ٹچ ہو جائے. جب اس نے کہا نا ہمیں آپ کی بیعت کرنا ہے تو علی نے ہاتھ ایسے کیا, چلو بیعت کر لو. اس نے مولا کا چہرہ دیکھا, کرو بیعت. اس نے کہا یا علی یہ تو بیعت کا طریقہ ہی نہیں ہے. دنیا میں آج تک جتنی بیعت ہوئی ہیں ایسے ہوئی ہیں. آپ ہاتھ ایسے کریں گے, ہم اوپر سے ہاتھ رکھیں گے تو آپ کی بیعت ہوگی. علی نے کہا نہیں, آج تک ایسے ہوئی تھی مگر علی کی بیعت ایسے ہی ہوگی. اگر تمہیں کرنا ہے تو بیعت ایسے ہی ہوگی. کا کیا مطلب؟ کہ تم ہاتھ ایسے کرو گے میرا ہاتھ ایسے ہوگا. کہ پھر ہم نہیں کریں گے. کہ نہ کرو. چلے گئے نبی کے پاس, یا نبی اللہ ہم گئے تھے علی کے پاس. کا بیعت کی؟ کہ نہیں کی. کہ کیوں؟ کہ علی نے تو قانون ہی بدل دیا. کہ کیا؟ کہ آج تک ہم نے جب بھی بیعت کا سسٹم دیکھا ایسے, علی ہاتھ ایسے کیے بیٹھے ہیں, بھلا ایسے بھی بیعت ہوتی ہے؟ تو نبی نے کہا مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو, مجھ سے پہلے پوچھتے, مگر اب تو مولا علی ہے. اب علی سے جا کے پوچھو کہ بیعت ایسے کیوں لے رہے ہیں. بس توجہ فرمائیے گا. پھر علی کے پاس آئے, یا علی آج تک تو دنیا میں بیعت ایسے ہوتی آئی ہے, آج آپ علی بیعت ایسے لے رہے. علی نے کہا سنو, بیعت آج تک ایسے ہوتی تھی کیونکہ لوگ بیعت مانگتے تھے. میں بیعت مانگ نہیں رہا ہوں, بیعت لے رہا ہوں. میں بیعت مانگ نہیں رہا ہوں, بیعت لے رہا ہوں. آپ نے غور ہی نہیں کیا, علی نے قیامت تک کے لیے خط کھینچ دیا, لائن کھینچ دی, بارڈر بنا دیا. اب سارے بیعت لینے والے ادھر اور علی تنہا ادھر. اس لیے کہ دنیا کی بیعت میں اور علی کی بیعت میں فرق ہے کہ دنیا نے بیعت مانگی ہے, علی نے بیعت لی ہے. علی نے بیعت لی ہے, مانگی نہیں ہے. علی کا ہاتھ نیچے نہیں آیا, علی کا ہاتھ ہی اوپر رہا. کہ بیعت کرنا ہے تو کرو. وہ تو بیعت کر کے آ گئے. کہ کیا ہوگا؟ کہ ابھی تو ہمارے نمبر آیا, ابھی تو پیچھے ایک لائن لگی ہے, 1.25 لاکھ کا مجمع, اب ایک ایک آئے گا, ٹائم تو لگے گا نا. انہوں نے نبی سے کہا یا نبی اللہ, اب جیسا آدمی ہوتا ہے ویسا ماحول ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہر آدمی 40ویں میں آیا, ہر آدمی کا نظریہ الگ ہے. کوئی سوچ رہا ہے مجھے لکھنؤ جانا, کوئی سوچ رہا ہے مجھے اکبرپور جانا, کوئی سوچ رہا ہے دلی جانا. تو جیسا آدمی ویسا, ہر آدمی ٹینشن میں تھا. کچھ لوگوں کو کوئی ٹینشن نہیں تھی, بس ایک ہی تھی, رسول اللہ سے پوچھو کھائیں گے کیا. رسول اللہ سے پوچھو کہ کھائیں گے کیا. ایک نے ہاتھ پکڑا, کہا چلو رسول اللہ سے پوچھ لو. رسول اللہ کے پاس ہے, کہ رسول اللہ آپ نے یہاں روک دیا اور آپ نے کہا سب بیعت کریں گے, تو بیعت تو 1 دن میں نہیں ہوگی, بیعت کو تو کم سے کم 3 دن. تو نبی نے کہا کیا ہوا 3 دن رکنا. کہا نبی اللہ ہم جو لائے تھے وہ تو ہم نے کھا پی لیا وہاں, اب تو ہم سوچ رہے تیز رفتاری سے گھر جائیں گے اور جو گھر ہوگا وہ کھائیں گے, اب یہاں تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو نبی نے کہا کیا کھانا چاہتے ہو, کھانے کا انتظام ہم کریں گے چونکہ ولایت کا معاملہ ہے نا. آپ نے غور ہی نہیں کیا. نبی نے کہا پریشان نہ ہو, بیعت تم کرو, ولایت کو قبول تم کرو, کھانے کا اہتمام ہم کریں گے. ارے آپ نے غور ہی نہیں کیا. اگر آپ غور کر لیتے تو مجلس پتہ نہیں کہاں چلی جاتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ولایت علی کا اقرار کرتے ہیں ان کے رزق کی ذمہ داری مصطفیٰ لے لیتے ہیں. جو ولایت علی کا اقرار کرتے ہیں ان کے رزق کی ضمانت مصطفیٰ لیتا ہے. اچھا, تو ایک صاحب نے کہا کہ دیکھیے گوشت کھائیں گے ہم, کیوں تو بڑا مطمئن تھا کہ بھیڑے تو ہیں نہیں, دمبے تو ہیں نہیں. نبی نے کہا گوشت ہی کھلائیں گے, تم بیعت تو کرو, بیعت کرو. تو کہنے لگے گوشت کہاں لائیں گے اس جنگل میں, چوراہے پہ کہاں سے لائیں گے, اس لیے کہ جو کچھ آئے تھے سب بکرے کٹ گئے, اب بچا کیا ہے, اب سب دمبے ہم قربان کرائیں حج میں. شریعت آپ کی لائی ہوئی, آپ نے کہا جو بھی حج پہ آئے گا دمبا کاٹے گا. اگر ہمیں پتا ہوتے بچا لاتے. نبی نے کہا پریشان کیوں, یہ جو میری اونٹنی کھڑی ہے اسے نہر کرو اور لوگوں کو کھلاؤ. نہیں پہنچے. پھر سن لیجئے, یہ جو میری اونٹنی کھڑی ہے اسے نہر کرو اور لوگوں کو کھلاؤ. تو ایک صاحب نے کہا یا نبی اللہ 3 دن رکنا ہے,
یہ تو ایک دن کی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک اونٹنی 1.25 لاکھ تھوڑی کھائیں گے. نبی نے کہا پریشان نہ ہو، 3 دن 1.25 لاکھ کے 1.25 لاکھ یہی کھائیں گے. تم کھاتے کھاتے تھک جاؤ گے، اونٹنی کا گوشت ختم نہیں ہوگا. تم نے غور ہی نہیں کیا. نبی نے بتایا کہ جب آج تک تمہاری سمجھ میں میری اونٹنی نہیں آئی، میں کیسے آ جاؤں گا؟ محمد والے محمد پر بلند تر صلوات. جب تمہاری سمجھ میں میری اونٹنی نہیں آ رہی ہے، میں کہاں سے آؤں گا؟ اور لوگوں نے کھایا. اچھا، کھانے کا بھی مسئلہ بہت سخت ہے. خیبر تک تو مسلمانوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کھانا کیا ہے، کیا نہیں کھانا ہے. خیبر تک تو مولانا یہ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا ہمیں کھانا کیا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے. روایت میں ملتا ہے کہ جب نبی گئے نا خیبر پہ حملہ کرنے کے لیے، اور خیبر کے باہر ایک لشکر جا کے کھڑا ہوا، اور خیبر کے یہودیوں نے دیکھا کہ بھائی مسلمان آ گئے حملہ کرنے، تو انہوں نے جلدی سے اندر جا کے اور اپنے دروازے بند کر لیے. اب تاریخ کی بدقسمتی سمجھیے، ابھی مسلمان غریب ہے، امیر خیبر کے بعد ہوگا. ابھی مولانا نے صاحب نے سنا نا، خیبر سے پہلے کسی نے پیٹ بھر کے کھجوریں نہیں کھائی ہیں، اور خیبر کے بعد تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مسلمانوں کے بچے سونے کی گیندوں سے کھیلتے تھے، اتنا مال آ گیا تھا. تو خیبر سے پہلے کے حالات دیکھیے، بھوکے پیاسے مسلمان چلے آ رہے ہیں. اب جو یہودیوں نے دیکھا کہ مسلمان آ گئے، انہوں نے گیٹ بند کر لیا. روایت کہتی ہے خود تو خیبر کے اندر چلے گئے، ان کے گدھے باہر رہ گئے. اب یہ بھوکے پیاسے آئے تھے، انہوں نے گدھوں کو ذبح کر لیا، اور گدھے بوٹیاں بنا کے اور ہنڈیوں میں چڑھا دیا. جناب سلمان دوڑ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے یا نبی اللہ، انہوں نے تو یہودیوں کے گدھوں کو ذبح کر دیا. تو نبی نے کہا جاؤ کہ سلمان انہیں منع کرو. کہا کیا؟ کہا کراہیت شدیدہ ہے، حرام کے نزدیک ہے، ان سے کہو وہ نہ کھائیں، اور سنو جن ہنڈیوں میں وہ پکا ہے وہ ہنڈیاں بھی پھوڑ دیں. آپ نے غور نہیں کیا. یعنی خیبر تک تو لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو یہ نعرے لگاتے ہیں نا، سب ایک جیسے، سب ایک جیسے، سب ایک جیسے، سب کو ایک طرح دیکھو، سب کو، کیسے دیکھیں؟ یہ تو خیبر سے پہلے فیصلہ ہو گیا کہ سب ایک جیسے نہیں. اگر سب ایک جیسے ہوتے تو ہنڈیاں بنانے میں سلمان بھی ہوتے. یعنی کہاں بیٹھے ہیں آپ بھائی؟ ہنڈیاں بنانے میں سلمان بھی ہوتے، گدھا ذبح کرنے میں سلمان بھی ہوتے، مگر سلمان ذبح کرنے میں نہیں ہے، بنانے میں نہیں ہے، شکایت کرنے میں ہے. اس کا مطلب یہ کہ جنہوں نے شکایت کی وہ اور ہیں، جنہوں نے بنایا وہ اور ہیں. اب میں ایک جملہ کہوں، بس دونوں میں فرق ہے کہ ایک فاطمہ کے دروازے کا صحابی ہے، ایک بزم رسالت کا صحابی ہے. صلوات پڑھیں اور محمد وآل محمد پر. اب اس کیفیت کو سمجھیے. اب کہہ رہے ہیں کہ جی بیعت کی جائے، علی نے مٹھی نہیں کھولی، مٹھی نہیں کھولی. یہ واقعہ پورا رونما ہو چکا ہے، دروازہ جل چکا ہے، پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں، جناب محسن شہید ہو چکے ہیں، اور جناب امیر دربار میں گئے. اب جو دربار میں گئے، ساری باتیں ختم کر دیجئے، ساری باتیں. ہم کسی بات کو بیان کر کے احتجاج نہیں کرنا چاہتے. بس سیدہ کا ایک جملہ جو حضرت آیت اللہ وحید خراسانی نے بیان کیا کہ سیدہ کی پوری زندگی کی مصیبتیں ایک طرف، اور یہ جملہ جو جناب سیدہ نے کہا ہے یہ ایک طرف، کہ سیدہ نے دربار میں کھڑے ہو کے کہا میں جھوٹ نہیں بولتی. اس جملے کو سمجھیں، میں جھوٹ نہیں بولتی. قیامت نہ آ جائے. یہ کون کہہ رہی ہے؟ وہ ہے جو مباہلے میں سچی بن کے گئی ہے. یہ وہ ہے جس کی وجہ سے مباہلہ فتح ہوا ہے. یہ وہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوتی تو مباہلہ فتح نہ کیا جاتا. وہ دربار میں کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتی. آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں ساری مصیبتیں چھوڑ دیجئے، یہ ایک جملہ قیامت تک کے لیے رونے کے لیے کافی ہے. آ گئی ہیں جناب سیدہ. 75 یا 95 دن جناب سیدہ اس واقعے کے بعد زندہ رہیں. اسی لیے 2 روایتیں ہیں. 75 دن کے حساب سے
13 جمادی الاولیٰ اور 95 دن کے حساب سے 3 جمادی الثانی. علماء نے اس پورے مہینے کو جناب سیدہ کے نام سے منسوب کر دیا. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے عزیزوں میں، ہمارے گھروں میں ان تاریخوں میں کوئی خوشی نہیں ہونی چاہیے، شادی نہیں ہونا چاہیے. ہم سوگ منائیں، جیسے محرم کا سوگ مناتے ہیں ویسے ہی اسے بھی منائیں. اب ان 75-95 دن میں سیدہ نے کیا کیا، یہ ایک سوال پیدا ہوتا. 75-95 دن پسلیاں ٹوٹی ہوئی نا، ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے. کیا کیا جناب سیدہ نے؟ چند کام بہت اہم کیے. پہلا کام کیا کیا؟ روایت کہتی ہے کہ جب جناب سیدہ، بلکہ میں پوری روایت آپ کو سنا دیتا ہوں، کہ کسی نے چھٹے امام سے سوال کیا، مولا یہ بتائیے کہ یہ صحیفہ فاطمہ کیا ہے، مصحف فاطمہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، صحیفہ فاطمہ یا مصحف فاطمہ یہ کیا ہے، اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ ہوتا نہیں بھائی، اللہ نے آسمانی کتابیں بھیجی، کچھ صحیفے بھیجے، 114 صحیفے آئے، یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب ہمارے نانا اس دنیا سے چلے گئے تو ہماری جدہ فاطمہ اداس رہنے لگی، اور جب وہ اداس رہتی تھی تو ان کے پاس جناب جبرائیل آتے تھے، اور جناب جبرائیل ان سے کچھ باتیں کرتے تھے اور انہیں کچھ بتاتے تھے، ان کو کچھ باتیں بیان کرتے تھے. جو چیزیں جناب جبرائیل نے جدہ فاطمہ سے بیان کی ہیں، جب وہ جمع کیا گیا تو وہی مصحف فاطمہ بنا، وہی صحیفہ فاطمہ بنا. نہیں غور کیا؟ پھر سن لیجئے، جبرائیل آتے تھے، جناب سیدہ کو سناتے تھے، جو جمع کیا گیا وہ صحیفہ فاطمہ کے نام سے محفوظ ہو گیا، یا مصحف فاطمہ کے نام سے محفوظ ہے. تو سوالی نے سوال کیا اس میں کیا ہے؟ اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جملہ یاد رکھیے گا. باپ پہ جو چیز نازل ہوئی اسے قرآن کہا جاتا ہے، بیٹی پہ جو آیا اسے مصحف فاطمہ کہا جاتا ہے. مگر دونوں میں فرق ہے. قرآن عام ہے، ہر گھر میں مل جائے گا، مگر مصحف فاطمہ ہر گھر میں نہیں ملے گا. وہ کب نظر آئے گا؟ جب امام آئیں گے تو مصحف فاطمہ لے کے آئیں گے. نہیں غور کیا؟ جیسی پردہ دار خاتون تھی ویسے ہی کتاب کو بھی پردے میں رکھا گیا. تو سوالی نے سوال کیا اس کے اندر ہے کیا؟ جیسے قرآن کے اندر ماضی کے واقعات ہیں، مستقبل کی پیشن گوئیاں ہیں، اس کے اندر کیا ہے؟ تو امام نے کہا کہ سنو اس کے اندر کیا ہے، میں بتاؤں گا کیا. کہا اس کے اندر دنیا کے پہلے آدمی سے لے کے آخری آدمی تک جتنے انسان پیدا ہونا ہے ان سب کے نام ہیں، انہیں کتنا رزق ملنا ہے وہ بھی اس میں لکھا ہے. سمجھ گئے؟ دنیا میں کتنے جنات ہیں، کتنے حیوانات ہیں، کتنے چرند ہیں، کتنے پرند ہیں، کتنے درخت ہیں، زمین کے ذرات کتنے ہیں، بارش کے قطرات کتنے ہیں، دریاؤں میں لہریں کتنی ہیں، ہواؤں کی رفتار کتنی ہے، سب مصحف فاطمہ میں لکھا ہے. حد تو یہ ہے کہ اس کے اندر قیامت تک کے حالات اور قیامت کے بعد کے واقعات بھی لکھے ہیں. سننے والے نے اپنی جگہ چھوڑی اور کھڑے ہو کے کہنے لگا، مولا اتنا کچھ تو قرآن میں بھی نہیں لکھا جو مصحف فاطمہ میں لکھا، اتنا لکھ دیا. امام نے کہا بیٹھ جا، یہ سب کچھ جو میں نے بیان کیا ہے یہ تو پہلے کے 2 ورق ہیں، اتنا کچھ پہلے کے 2 ورق پہ لکھا ہے، آگے کی چھوڑ دے. اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جناب سیدہ کے نام سے کتاب محفوظ ہے مصحف فاطمہ. اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ہمارے نبی نے جو شریعت ہمیں دی ہے اس شریعت میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ عدالت سے کام لیں، بیوی کے ساتھ عدالت، بھائی کے ساتھ عدالت، بیوی شوہر کے ساتھ عدالت، پڑوسی کے ساتھ عدالت، یہ سب کہا گیا. اسی میں نبی نے فرمایا اپنی اولاد کے ساتھ بھی عدالت سے کام لینا. کیا مطلب؟ اولاد کے ساتھ کیا؟ اگر اللہ نے آپ کو 2 بیٹے دیے ہیں تو ایک کو پیار کریں تو دوسرے کو بھی کریں، ایک کو گفٹ دیں تو دوسرے کو بھی دیں، ایک کو گلے سے لگائیں تو دوسرے کو بھی لگائیں، ایک کو آغوش میں اٹھائیں تو دوسرے کو بھی اٹھائیں. یہ نبی نے اپنی امت کو پیغام دیا ہے. کمال یہ ہے کہ جو نبی ہمیں یہ کہہ رہا تھا کہ تم عدالت سے کام لینا، اب مسلمان یہ ثابت کریں کہ نبی نے کتنا عدالت سے کام لیا ہے. سوال تو پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ مسلمان تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کے 3 بیٹیاں اور تھیں،
تو عدالت تو سب کی دیکھی جائے گی نا. بھئی اگر یہ کہا جائے کہ نبی کے 3 بیٹیاں اور تھیں اور مسلمانوں نے لکھا کہ نبی کے 3 بیٹیاں اور تھیں فاطمہ کے علاوہ، آپ نے لکھنے والے کی کمزوری نہیں دیکھی کہ لکھنے والے نے یہ نہیں لکھا کہ فاطمہ کے 3 بہنیں اور تھیں، اس نے لکھا نبی کے 3 بیٹیاں اور تھیں. اس کا مطلب یہ کہ لکھنے والا بھی جانتا تھا کہ نبی کی بیٹیاں بنانا آسان ہے، فاطمہ کی بہنیں بنانا آسان نہیں ہے. تو اگر یہ سوال پیدا ہو رہا ہے اور عالم اسلام اسے لا کے رکھ رہا ہے کہ رسول اللہ کے 3 بیٹیاں اور تھیں، تو پھر ہمیں یہ دکھاؤ کہ نبی نے عدالت سے کتنا کام لیا، کتنا عدالت سے کام لیا. نبی کے اگر 3 بیٹیاں تھیں تو میرا آپ سے سوال ہے کہ پوری تاریخ اسلام پڑھ جائیے، ایک ہی بیٹی کا جہیز مشہور ہے، جہیز فاطمی. اوروں کا کیوں نہیں ہے؟ یا تو یہ مانو کہ دیا نہیں، اور اگر دیا ہے تو پھر تاریخ نے لکھا نہیں، اور اگر تاریخ نے انہیں اتنا ہلکا سمجھا کہ ان کا جہیز نہیں لکھا گیا تو ان کا رشتہ کیوں لکھا گیا؟ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اگر سوال اپنی جگہ ہے تو وہ ہے. اچھا چلیے جہیز فاطمی نہیں لکھا تو پھر آگے بڑھ جائے گی. ایک چیز تو ایسی ہے جو گھر گھر میں، جب آپ مولانا کو بلائیں گے قبلہ آ جائیے میری بیٹی کا نکاح پڑھ دیجئے، تو مولانا پہلے جا کے بیٹی سے سوال کریں گے مہر کیا رکھوں؟ تو ہر شریف باپ یہ کہتا ہے قبلہ میری بیٹی کا مہر فاطمی رکھیے گا. تو آج تک دنیا میں جتنے نکاح ہوئے ان میں اکثر وہ ہیں جو مہر فاطمی پہ ہوئے، 107 تولہ چاندی. اور مولانا لکھ لیتے ہیں اور پھر بیٹی کے پاس جا کے کہتے ہیں بیٹی کیا تمہارا فلاں ابن فلاں سے پڑھ دوں مہر فاطمی پر، کیا تم مجھے اپنا وکیل معین کرتی ہو؟ تو بھیا ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ دنیا میں 95% نکاح مہر فاطمی پہ ہوئے ہیں. اگر اور بیٹیاں بھی تھیں تو ان کا مہر دکھا دیجئے، دکھائیے. نہیں دکھائیں گے. اچھا فاطمہ پر صحیفہ نازل ہوا ہے، اور بیٹیوں پہ بھی دکھائیے اور چھوڑ دیجئے. میں اور قریب آ جاؤں، اگر نبی کی اور بیٹیاں بھی تھیں تو یاد رکھیے گا بیٹی باپ سے چاہے جتنی ناراض ہو، زندگی بھر نہ بولے، گفتگو نہ کرے، بات نہ کرے، باپ کی زندگی میں گھر نہ آئے، مگر ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ سارے شکوے بھلا دیتی ہے، جب اسے پتہ چلتا ہے کہ اب میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا، تو وہ دوڑ کے آتی ہے، پابا رہنا دوڑ کے آتی ہے کہ میرا بابا. تو آپ ہمیں دوڑنا دکھا دیں، یہاں نہ دکھا دیں. اور یاد رکھیے گا بیٹیاں وہ ہوتی ہیں کہ جب جنازے پہ آتی ہیں تو بتانا نہیں پڑتا کہ بیٹی آئی ہے، اس کی آوازیں گریہ بتا دیتی ہے کہ یہ مرنے والے کی بیٹی ہے. دنیا میں تاریخوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں، ان تاریخوں کی کتابوں میں سے اگر فاطمہ کے علاوہ کسی اور کا رونا دکھائیں تو پھر ہم جانیں کیا ہے یہ سب. کیا ہے یہ سب؟ دشمنی ہے جناب سیدہ سے، یہ سب بغض ہے جناب سیدہ کا، یہ حسد ہے جناب سیدہ سے، یہ عناد ہے. کیوں؟ کیونکہ مرکز فضیلت جناب سیدہ ہیں، ساری فضیلتوں کا مرکز اور محور جناب سیدہ ہے. لہذا صرف باتیں بنائی گئیں، یہ ہے یہ ہے یہ ہے، مگر خدا کی قسم مظلومیت دیکھی. کتاب نازل ہوئی، صحیفہ آیا ان 75-95 دن میں. اور دوسرا کام جو جناب سیدہ نے کیا وہ بڑا سخت تھا، جس کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں ڈاکٹر اسے کہتا ہے ہلنا نہیں ہے، مگر جناب سیدہ نے جناب امیر سے کیا کہا، علی میں آرام نہیں کروں گی، استراحت نہیں کروں گی، میری آپ سے گزارش ہے کہ نماز کے بعد مجھے مسلمانوں کے دروازے پہ لے کے جائیے گا، میں دق الباب کروں گی، میں لوگوں سے کہوں گی کہ تم نے غدیر کو کیوں بھلا دیا. اور جناب سیدہ گئی ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ ولایت کی پہلی شہیدہ کا نام فاطمہ ہے. اب جانتے ہیں آپ اس کا اثر کیا ہے؟ اس کا اثر یہ ہے کہ کائنات کا سارا رزق سیدہ کے اختیار میں، سارا رزق. اور میں ایک جملہ کہنے چاہتا ہوں، جو انسان، جو مومن، جو عزادار پریشان ہے نا کہ اس کے گھر میں رزق کی کمی ہے، آج نسخہ لے لیجئے، اگلے سال مجھے آ کے بتا دیجئے گا. خدا کی قسم اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں رزق کی کمی نہ ہو تو صرف اپنے گھر میں عزائے فاطمیہ میں 3 دن فرش عزا بچھائے، جتنے لوگ آ سکیں، زیادہ نہیں کم، زیادہ جتنے بھی ہو، بیٹھ کے جناب سیدہ کی مظلومی بیان کریں. خدا کی قسم تم خود نہیں سوچو گے کہ رزق کہاں سے مل رہا ہے. اگر دشمن تمہارے دروازے پہ بھی کھڑا ہو گیا تو اللہ پھر بھی تمہیں رزق دے گا. اگر تمہارا حصار بھی کر دیا گیا تب بھی تمہیں رزق ملے گا. اگر چاروں طرف سے پابندیاں لگا دی گئی تب بھی تمہیں رزق ملے گا، کیونکہ تم نے گھر میں فاطمہ کا فرش عزا بچھایا ہے.
اور اس کی زندہ دلیل دو. زندہ دلیل یہ کہ کسی نے حضرت آیت اللہ خامنائی سے پوچھا کہ آپ کے ایران پر تو پوری دنیا نے پابندی لگائی ہے مگر پھر بھی رزق کی کمی نہیں ہو رہی ہے. تو آیت اللہ خامنائی نے کیا جواب دیا تھا؟ مسکرا کے کہنے لگے ہمیں رزق کے پرواہ کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم پورے ایران کا رزق، سال بھر کا رزق 3 دن کی مجلسوں میں جمع کر لیتے ہیں. اب میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، ہم سال بھر کا رزق 3 دن کی مجلسوں میں جمع کر لیتے ہیں. ارے حیرت سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اس لیے کہ یہ وہی فاطمہ ہے کہ جس کے گھر کی روٹیاں آسمان پہ گئی ہیں، تو جس کے دروازے سے رزق آسمان پہ جا رہا ہے اس کے واسطے سے رزق زمین پہ آ بھی سکتا ہے. اپنی مشکلات کو جناب سیدہ کے حوالے کر دیں، اپنی مصیبتوں کو جناب سیدہ کے حوالے کر دیں. حضرت آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں کہ واحد قلم ہے سیدہ کا جو تمہارے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا سکتا ہے. واحد وسیلہ ہے جناب سیدہ کا جو تمہاری مشکلات کو حل کر سکتا ہے. خدا کی قسم. اب اگلا جملہ سنیے، حضرت آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں اللہ اکبر، عجیب و غریب جملہ، کہتے ہیں جو تقدیر بدل دے اسے فاطمہ کہتے ہیں، جو مشیت الہی میں تبدیلی پیدا کر دے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے. تم سیدہ سے توسل تو کرو، تم سیدہ سے مانگو تو صحیح، تم سیدہ کے سامنے ہاتھ تو پھیلاؤ. نہ ممکن ہے تم دروازے سیدہ سے خالی چلے جاؤ. اب تو دنیا کی سمجھ میں آنے لگا کہ فاطمہ کیا ہے. ابھی کل کسی بچے نے ایک اسٹیٹس لگایا ہوا تھا جس میں ایک فلائٹ جو ہے وہ جناب فاطمہ کے نام پہ دکھائی گئی ہے کہ فلائٹ چلی ہے خاتون جنت کے نام سے. بعد میں اس کی تحقیق ہوئی، لوگ سمجھ رہے تھے کہ کوئی فلائٹ چلا دی گئی ہے ضائع فاطمیہ میں. نہیں، فلائٹ نہیں چلائی، وہ ایک فلم بنی ہے خاتون جنت، اس میں ایک کلپ دکھایا ہے، ایک منظر کہ وہ فلائٹ اڑی ہے. اگر جناب سیدہ کے نام پہ کوئی فلائٹ بن گئی نا حقیقت میں تو یاد رکھیے گا اس میں صرف غدیر کا مسافر سوار ہوگا، ثقیفہ کا نہیں. غدیر کا مسافر سوار ہوگا، ثقیفہ کا نہیں. کیونکہ زندگی کے آخری لمحے تک سیدہ نے اگر احتجاج کیا تو صرف غدیر کے لیے. کیوں؟ کیونکہ غدیر محور ہے، مرکز ہے، تشیع کا افتخار غدیر ہے. جناب سیدہ نے قربانی دے دی ہے. وہ کیسی قربانی دی ہے سوچ نہیں سکتے. تو 75 یا 95 دن لوگوں کے دروازوں پہ گئی. ایک دن علی آئے بیٹھے ہوئے ہیں، سیدہ نے کہا مولا ابو الحسن چلیں؟ کہا نہیں. جب زیادہ اصرار کیا نا، کہا نہیں سیدہ میں تمہیں لے کے نہیں جا سکتا. کیوں نہیں جا سکتے؟ اب جو جواب دیا ہے جناب امیر نے، سوچئے اور سوچئے کہ سیدہ کتنی مظلوم تھی. کہا میں نہیں جا سکتا. کہا کیوں؟ کہ رات مسلمانوں نے مسجد میں طے کیا ہے کہ اگر فاطمہ دروازے پہ آئے تو دروازہ نہیں کھولنا. اللہ اکبر. کتنی مظلوم ہو گئی تھی جناب سیدہ، کتنی مظلوم ہو گئی تھی. دربار میں گئیں، واپس آئیں، 75-95 دن تک لوگوں کے دروازوں پہ گئیں. لوگوں نے طے کر لیا تھا اب ہم دروازہ نہیں کھولیں گے. بس عزیزو، یہ جو 3 دن آ رہے ہیں، پہلی، دوسری، تیسری جمادی الثانی، اس میں کوشش کیجیے گا کہ سیاہ لباس پہنے. اس میں کوشش کیجیے گا کہ اگر اپنے گھر مجلس بھی نہ کر سکیں تو اپنی بچیوں سے کہیے گا کہ گھر میں ایک نوحہ ضرور پڑھیں. اس میں کوشش کیجیے گا کہ غمگین رہیں. اس میں کوشش کیجیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تم سال بھر جب حسین کی مجلس کرتے ہو تو پرسہ لینے سیدہ آتی ہیں، جب سیدہ کی مجلس کرتے ہو تو پرسہ لینے امام زمانہ آتے ہیں. آپ سوچ نہیں سکتے. آج تک جناب سیدہ سے جنگ کی جا رہی. ہزاروں مولوی یوٹیوب پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، غلط کہا جاتا ہے. یہ تو شیعوں نے صرف اپنی قوم کو رلانے کے لیے ان کے ذاکرین نے روایت بنا دی. ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جناب سیدہ دربار میں گئی ہوں، ایسا ہو سکتا ہے کہ رسول کی بیٹی دربار میں جائے اور حق نہ ملے، ایسا ہو سکتا ہے کہ سیدہ دربار میں جائیں اور خالی ہاتھ آ جائیں. نہیں، یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے. آپ خود سوچئے. جانتے ہیں جس سماج میں ہم رہتے ہیں اس سماج کا عالم کیا ہے. ہمارے یہاں بیٹیوں کا بڑا احترام ہے. کتنا احترام ہے جانتے ہیں آپ؟ اتنا احترام ہے کہ اگر ہم کسی بستی میں جاتے ہیں نا اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس گاؤں میں یا اس بستی میں ہمارے گاؤں کی کوئی بیٹی بھی آئی ہے تو اس کے دروازے پہ ضرور جاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ اسے احساس غربت نہ ہو، کچھ لگے نہ لگے، کوئی رشتہ ہو نہ ہو، خاندان کی ہو نہ ہو، مگر جا کے اس کے دروازے پہ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری بہن کا دروازہ ہے.
اور جو بھی ہوتا ہے آدمی اپنی حیثیت کے اعتبار سے اسے کچھ نہ کچھ دے کے آتا ہے. کیوں؟ بہن ہے. جب تم چلے آتے ہو تو وہ اپنے پورے خاندان کو فون کر کے کہتی ہے کہ فلاں آدمی آج میرے گاؤں میں آیا تھا, میرے دروازے پہ آیا تھا. اللہ اکبر. کیوں؟ بیٹیاں ہوتی ہیں نا, سمجھ گئے. اور اگر خدا نہ خواستہ بیٹی کسی کے دروازے پہ جا کھڑی ہو جائے تو آدمی کہہ کے کھڑا ہوتا ہے ہمارے گاؤں کی بیٹی ہے. ہوتا ہی. قومیں نہیں دیکھی جاتی, یہ نہیں دیکھا جاتا کس قوم سے ہے, مگر جب بیٹی کی مصیبت کی بات آتی ہے سب کھڑے ہو جاتے. کہتے نہیں بھائی, قوم کی بیٹی ہے, گاؤں کی بیٹی ہے, بستی کی بیٹی ہے, اسے خالی نہیں جانے دیں گے. ہائے اللہ, آج کی تمہاری غیرت کہ تم اپنی غیرت کو اتنا گوارا رکھتے ہو کہ قوم کی بیٹی کو واپس نہیں جانے دیتے, بستی کی بیٹی کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے. مگر ہائے فاطمہ, رسول کی بیٹی خالی ہاتھ آئی ہے. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. میں نے چاہا جلدی جلدی آپ کی خدمت میں تاریخ کے وہ پہلو جو عموماً ممبروں سے نہیں پڑھے جاتے وہ بیان کہیں ہیں. سیدہ نے جب دربار میں دیکھا نا, اور یہ دیکھا کہ میرے بابا کی جگہ فلاں بیٹھا, تڑپ گئی. کہتے ہیں علی, میں تو یہ چاہتی تھی کہ میرے بابا کے بعد تم اس ممبر پہ بیٹھو. اس کے بعد احتجاج دیکھیے آپ, احتجاج. لوگوں کے دروازے جا رہی ہیں, احتجاج کر رہی ہیں, اور گھر کا عالم کیا ہے, میری طرح متوجہ رہیے گا, 2 یا 4 منٹ اور مجلس تمام. گھر کا عالم جانتے ہیں کیا ہے؟ گھر کا عالم یہ ہے کہ جب تک علی رہتے ہیں سیدہ آہ بھی نہیں بھرتی ہیں. جب علی گھر سے باہر چلے جاتے ہیں تب فاطمہ چیخ مار کے روتے ہیں. ایک دن جناب اسما نے کہا کہ بی بی, جب علی ہوتے ہیں تب آپ کیوں نہیں روتی ہیں, تب علی سے کیوں نہیں شکایت کرتی کہ آپ کو اتنی تکلیف ہے؟ رو کے کہنے لگی میرا علی بڑا مظلوم ہے. خدا مرحومہ کو غریق رحمت فرمائے, درجات بلند ہوں, جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے. ایک کنیز فاطمہ کی مجلس ہے, خدا ان کے درجات بلند کرے, انہیں جوار اہل بیت میں جگہ دے. آج 40واں ہوا ہے, اتنے لوگ آ گئے, کھانے کا اہتمام ہے, لوگ آ رہے ہیں, پرسہ دے رہے ہیں, اولاد کو پرسہ دے رہے ہیں, عزیزوں کو پرسہ دے رہے ہیں. بھائی ہم تمہارے غم میں برابر کے شریک ہیں. اللہ اکبر. میں تم سے یہ پوچھ رہا ہوں, تم نے آج تک یہاں تک مصائب سنے نا, آج تک تم نے خدا کی قسم مصائب یہیں تک سنے ہوں گے کہ نبی کے جانے کے بعد کوئی فاطمہ کو نبی کا پرسہ دینے نہیں آیا. میں اس سے آگے کے مصائب تمہیں سنا رہا ہوں. فاطمہ کے بعد کوئی زینب کو بھی پرسہ دے رہے. اچھا میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر کوئی محلے کا, خاندان کا, رشتہ داروں کا کوئی آدمی پرسہ دینا نہ آئے تو بچے پھر کیسے روتے ہیں؟ جانتے ہو تم بچے کیسے روتے ہیں؟ نہیں تمہیں نہیں پتا, میں بتاؤں گا. جب کوئی پرسہ دینے نہیں آتا تھوڑی دیر تو بچے دروازے کی طرف دیکھتے ہیں, اور جب کوئی نہیں آتا تو پھر بچے آپس میں مل کے روتے ہیں. اس کیفیت کو سمجھیے. بی بی آپ کے پرسے کو قبول کرے. بھائی کیفیت سمجھیے, اس کیفیت کو سمجھیے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. تم نے آج تک یہ سنا نا کہ سیدہ 3 دن انتظار کرتی رہی, کوئی پرسہ دینے نہیں آیا. ارے سیدہ تو پھر بھی بڑی تھی, مگر جب سیدہ گئی گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے, علی نے کیسے سنبھالا ہوگا, کیسے سنبھالا ہوگا علی نے؟ تم سوچ نہیں سکتے کہ علی نے کیسے سنبھالا ہوگا, کیسے سنبھالا ہوگا. اچھا جس سماج کو یہ برداشت نہیں تھا کہ فاطمہ کے رونے کی آواز گھر کے باہر آئے, انہیں یہ کیسے برداشت ہوا ہوگا کہ زینب اور ام کلثوم کے رونے کی آواز گھر کے باہر آئے. تم سوچو, تم سوچو کس کیفیت سے علی نے اس گھر کو سنبھالا ہوگا. کبھی زینب کو سنبھالتے ہوں گے, کبھی ام کلثوم کو سنبھالتے ہوں گے,
کبھی حسن کو سنبھالتے ہوں گے، کبھی حسین کو سنبھالتے ہوں گے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں عموماً روایات جب پڑھی جاتی ہیں ممبر سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب جناب سیدہ کا جنازہ لا کے رکھا گیا سب سے زیادہ جو رو رہے تھے وہ امام حسین تھے۔ نہیں، حضرت آیت اللہ وحید خراسانی نے کہا کہ نہیں، جو سب سے زیادہ رونے والے وہ امام حسن تھے۔ امام حسن پوری زندگی روتے رہے۔ اب جو جملہ کہہ رہا ہوں اسے سمجھئے گا۔ آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں جب ماں کا جنازہ لا کے رکھا گیا نا، حسین سے زیادہ حسن رو رہے تھے۔ سلمہ نے اسما نے آگے بڑھ کے کہا اے مولا اگر آپ ایسے روئیں گے تو حسین کو کون سنبھالے گا؟ آپ تو بڑے ہیں نا، آپ صبر و تحمل سے کام لیں۔ تو حسن نے ایک جملہ کہا، اسما تو نے انصاف نہیں کیا، جو میری آنکھوں نے دیکھا وہ حسین کی آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ مولا آپ نے کیا دیکھا کہ جب میری ماں دربار سے واپس آ رہی تھی فلاں شخص نے میری ماں کی چادر پکڑ کے رخسار پر تماچا۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے، سوائے غم سرکار عباد اللہ، پرسہ ہو جائے تو میں مجلس تمام کر دوں۔ ہاں زندگی بھر، اور مصائب ایک قدم اور آگے بڑھ جاؤ، زندگی بھر امام حسن اس گلی سے نہیں گزرے جس گلی میں اس نے تماچا مارا تھا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ مولا بس ایک تماچا دیکھا تو زندگی بھر اس گلی سے نہیں گزرے۔ آئیے کربلا اور سجاد کا کلیجہ دیکھیے، مولا گلی گلی سے، ارے جس موڑ پر گزرتے تھے تازیانے، جس چوراہے سے گزرتے تھے تماچے۔ مولا آپ کو کوئی غم نہیں سوائے غم سرکار عباد اللہ۔ بھائی ایک ماں کے سال ثواب کی مجلس ہے، جب ماں کا تذکرہ ہوتا ہے نا تو حتماً رضا سلسوی صاحب کا ایک کلام پڑھا جاتا ہے، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے۔ خدا مرحومہ کو غریق رحمت فرمائے، یہ کلام ضرور پڑھا جاتا ہے۔ جب میری والدہ کا انتقال ہوا 2009 میں تو میں نے خود انہیں بلایا اور انہوں نے یہ کلام پڑھا۔ جب وہ کلام پڑھ کے بیٹھ گئے تو میں ان کی بغل میں بیٹھا ہوں، میں نے کہا چچا یہ جو مطلع میں آپ نے کہا نا موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں، یہ ہماری ماں ہے۔ ہاں یہ ہماری ماں ہے، یہ آپ کی ماں ہے، یہ آپ کی ماں ہے، یہ رونے والوں کی ماں ہے، یہ ہم سب کی ماں ہیں جنہیں قبر میں جا کے سکون مل جاتا ہے۔ ایک ماں وہ ہے جسے قبر میں بھی سکون نہیں ملا۔ سمجھ گئے ہو نا وہ کون ہے؟ وہ کوئی اور نہیں، وہ حسین کی ماں ہے۔ جب 28 رجب کو حسین نے آ کے کہا نا اماں لہو لہان چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسان، ارے قبر فاطمہ کو زلزلہ آیا، اے میرے لال تو جہاں جہاں جائے گا تیری ماں ساتھ ساتھ۔ ماں آئیے حسین کی ماں، آئیے حسین کی ماں، حسین کی ماں آئی ہے کہ نہیں ساتھ ساتھ؟ اور ہر جگہ حسین کی ماں نے اپنی حاضری درج کرائی ہے۔ ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں مرحومہ کے بیٹوں سے، تمہاری ماں چلی گئی ہے، تم سے دور ہوئی ہے، تم اس سے دور ہوئے ہو، مگر یاد رکھنا تمہاری ہر مشکل میں تمہاری ماں تمہارے ساتھ ہے۔ میں نے خود آزمایا ہے، جب بیٹا پریشان ہوتا ہے ماں رشتہ داروں کے خام میں آ کے کہتی ہے اس سے کہو پریشان نہ ہوئے، اس سے کہو مجھے یاد نہ کرے، اس سے کہنا میں بہت اچھی جگہ ہوں، اس لیے کہ تم ماں کو بھلا سکتے ہو، ماں تمہیں نہیں بھلا سکتی۔ حسین آئے، جب آواز آئی نا حسین آواز دی زینب آؤ اماں کو سلام کرو، ام کلثوم آؤ اماں کو سلام کرو، حسن آؤ، اس کے بعد کہا حسین آؤ، تو حسین نے کہا بابا جب تک اماں نہ بلائے گی حسین نہ آئے گا۔ بس ایک جملہ پڑھ کے مجلس تمام کر رہا ہوں، بہت رو چکے ہیں آپ۔ ماں سمجھیے، ماں جو آخری لمحے میں، یاد رکھنا تم جتنے بڑے آدمی بن جاؤ
زندگی میں جب خوشی ملے گی تو ماں یاد آئے گی، زندگی میں جب مصیبت میں گھرو گے تب ماں آئے گی۔ جب کوئی ترقی ملتی ہے، آدمی مکان لیتا ہے، کاش میری ماں ہوتی، گاڑی لیتا ہے، کاش میری ماں ہوتی، بیٹا پیدا ہوتا ہے، کاش آج ماں ہوتی کتنا خوش ہوتی، گھر میں کسی کی شادی ہوتی ہے، کاش ماں ہوتی۔ اور جب مصیبت میں گھرتا ہے، چاہے ماں کو مرے ہوئے برسوں زمانہ گزر جائے، مگر جب مصیبت میں گھرتا ہے تو آواز دیتا ہے ماں، اے میری ماں۔ خدا کی قسم یہ فطرت ہے انسان کی کہ ہر مصیبت میں، اور تم اور ہم کیا ہیں، ہم اور تم کیا ہیں؟ آؤ تمہیں میں کربلا میں حسین کی سب سے بڑی مصیبت دکھاؤں، سب سے بڑی مصیبت۔ ابھی میرے عباس بھائی نے مجھے ایک نقطے کی طرف متوجہ کیا، وہ نقطہ میں نے سنا میرا کلیجہ پھٹ گیا، میں تمہیں بتا رہا ہوں اور میں الاستمام کر رہا ہوں۔ شریعت مصطفیٰ کا حکم کیا؟ شریعت مصطفیٰ کا حکم یہ کہ جب ذبح کرنا تو ادھر سے کرنا، اور چھری اتنی تیز چلانا کہ جانور کو پتہ نہ چلے، اور جب تک چاروں رگیں نہ کٹ جائیں اس وقت تک چھری نہ روکنا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ آواز جو ہے وہ اس سے نکلتی ہے، اگر یہ کٹ جائے گا تو آواز نہیں نکلے گی۔ کیوں یہ نہیں نکلے گی؟ تو اس کے تڑپنے کا احساس نہیں ہوگا، اس کی مصیبت کا احساس نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے جانوروں کو بھی کہا کہ ادھر سے ذبح کرنا، مگر کربلا میں جب حسین غریب کو ذبح کیا گیا تو پس پشت سے ذبح کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ سب سے آخر میں وہ جگہ کٹی کہ جہاں سے آواز نکلتی ہے۔ تم سمجھے نہیں میں کیا کہہ گیا؟ اگر شمر چاہتا تو کمینہ یہاں سے بھی ذبح کر سکتا تھا، مگر اگر وہ یہاں سے ذبح کرتا تو حسین ذبح ہوتے، زینب ذبح نہ ہوتی۔ زینب بھائی کے درد کو کیسے برداشت کرتی؟ مگر تاریخ جانتے؟ اب سنو ماں کسے کہتے ہیں؟ شمر کمینہ حسین کے قریب آیا اور آنے کے بعد پشت حسین پر سوار ہوا اور امام حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، اور ہاتھ ڈالنے کے بعد اس ملعون نے ضربتیں مارنا شروع کی۔ تاریخ کہتی ہے جب بھی ضربت لگی حسین نے آواز دی، پہلی ضربت لگی حسین نے کہا نانا، دوسری ضربت لگی حسین نے کہا بابا، تیسری ضربت لگی حسین نے کہا بھیا، جب آخری ضربت لگی حسین تڑپ کے بولے اماں، اے اماں، تیرا لال آواز دے رہا۔ چلیے آئیے۔ سيعلم الذين ظلموا أيام انقلب ينقلبون۔ پروردگار کے واسطہ محمد عالم امت کا ہماری مختصر قلیل سی بات قبول فرما، سبب نجات تو شے آخرت قرار دے، جس مرحومہ کے سارے ثواب کے لیے مجلس سے زبر پکی ہے، فشار قبر تنہائی قبر خلوت قبر سے محفوظ فرما، درجات کو بلند سے بلند تر فرما، جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ میرے اللہ جتنے مومن و مومنات اس وقت مجلس سزا میں موجود ہیں، اس سب کو اس سال کے اندر زیارت کربلا مولا سے مشرا۔ میرے اللہ جو ایک بار جا چکا ہے اسے دو بار بلا لے، دو بار جا چکا ہے اسے بار بار بلا لے، آنکھ بند نہ ہو جب تک روزہ حسین کا دیدار نہ کر لیں۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد عالم امت کا، یہ جتنے بیٹھے ہیں انہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے عطا کا سلیقہ آتا ہے، ان کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما۔ میرے اللہ اس مرحومہ کو، اس کنیز فاطمہ کو جوار حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما، عزیزوں کو، رشتہ دار کو صبر جمیل عطا فرما، مرحومہ کو فشار قبر تنہائی قبر خلوت قبر سے محفوظ فرما، درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ میرے اللہ یہ آنسو جتنے غم زہرا میں نکلے ان سب کو رومال حضرت حجت میں جگہ عنایت فرما۔ میرے اللہ علماء حق کا سایہ سروں پہ برقرار فرما، ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار فرما، جو ہمارے بزرگ ہیں انہیں صحت اور سلامتی عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ عنایت فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کر دے، جنہیں دی ہے انہیں بخش دے، جنہیں بخش دی ہے انہیں صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ جتنے بیٹھے ہیں ان کے اٹھو ہوئے ہاتھوں کو اپنے علاوہ کسی کے دوسرے کا محتاج قرار نہ دے، ان ہاتھوں پر اپنی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، مغفرت نازل فرما۔ میرے اللہ اس فرش اعضاء کے حقیقی وارث حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں سرکار کے آوان انصار میں شمار فرما۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کی روح کو سال فرما۔ واحد النساء بنت ظہور حسین صاحب کی روح